تو آپ کیا بولیں گے؟ بولیں گے ایک جملے میں بیان نہیں ہو سکتا، دو میں ہو سکتا ہے۔ پہلا جملہ کیا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے سراہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، جو لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں ان کے دل سے شکر گزار۔ یہ دو باتیں آپ کو پائی جائیں۔ اچھا، پہلا جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ فیاضی۔ فیاضی کیا ہے؟ میں خوب جوش اور جذبے سے صلاحیتیں بھی حاصل کروں گا، پیسہ بھی حاصل کروں گا تاکہ دوسروں کے ساتھ شیئر کروں۔ پہلا کیریکٹر سمجھ میں آ گیا سب بچوں کے؟ میں خوب جوش اور جذبے کے ساتھ پیسے بھی کماؤں گا، صلاحیتیں بھی حاصل کروں گا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کر سکوں۔ پہلا کیریکٹر ہم انشاءاللہ سب کوشش کریں گے۔ دوسرا کیریکٹر کیا ہے؟ میں اپنے اندر یہ محسوس کروں گا کہ میں لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور جو چیزیں میرے پاس موجود ہیں ان پہ میں مطمئن ہو جاؤں، دوڑ میں نہ پڑوں، یہ بھی میں لے لوں، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے۔ بولا وہ والا موبائل ہے، بولا اب یہ والا موبائل لے لیتا ہوں، بولا نیا آ گیا اب یہ والا لے لیتا ہوں، اس کے پاس فلانا ہے گیلیکسی ہے وہ بھی لے لیتا ہے، یہ بھی لے لیتا ہے۔ اس دوڑ میں نہیں پڑے، اس باہر آ جائے، اور جو آپ کے پاس موجود ہے اسے اپریشیٹ کریں۔ اوکے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے آپ ہمیشہ دل سے شکر گزار۔ ٹھیک ہے؟ تیسرا کیا ہے بیٹے؟ آنیسٹی۔ آنیسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمانداری۔ ایمانداری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بات ہے امپورٹنٹ۔ ایمانداری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک جملے میں کیسے بولیں گے؟ خیانت نہیں کرنا۔ تو امانت ہوگی تو خیانت ہوگی نا۔ کوئی امانت ہی نہ رکھے آپ کے پاس تو پھر آپ ایماندار کیسے ہوں گے؟ سب بچوں کے لیے چائے ہے یا صرف ٹیچرز کے لیے؟ کوئی اور ٹیچرز آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس؟ اسکول کے ٹیچرز ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے بچوں میں، وہ یہاں آ جائیں۔ خالا بھی کسی کو دے نہ دے، مجھے تو دے دیں آپ ایک بار۔ ایمان، ایمان کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل سوالات ہیں یہ، ہے نا؟ بولے تو جاتے ہیں، پڑھتے ہوئے بھی جاتے ہیں، لیکن اگر سمجھانے پڑ جائیں کسی کو تو کیا ہوگی ایمانداری؟ کسے کہتے ہیں ایمانداری؟ ہیں؟ اچھا دیکھو، میں اس کو ایسے سوچتا ہوں، جو آپ اندر سے ہیں ویسے ہی آپ اظہار کریں، یعنی آپ کی سوچ اور آپ کا ایکشن یہ ایک جیسا ہو جائے اور مفید ہو لوگوں کے لیے، تو آپ ایماندار ہیں۔ سوچ آپ کی کچھ اور ہے اور ایکشن آپ کا کچھ اور ہے، تو یہ گڑبڑ ہو گئی۔ اب آپ ایماندار نہیں ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک جملے میں کیسے بولیں گے؟ جو آپ سوچتے ہیں ویسا ہی آپ کرتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ویسا ہی آپ کرتے ہیں۔ آپ کا کہنا اور آپ کا کرنا دونوں الگ الگ نہیں ہے۔ آپ کا سوچنا اور آپ کا عمل یہ اگر الگ الگ ہے تو آپ میں ایمانداری نہیں ہے، اور اگر یہ سیم ہو گیا تو آپ میں ایمانداری ہے۔ یہ بات پکڑ لی آپ نے میری یا نہیں؟ صحیح ہے؟ تو میں اس کو اردو میں ایک جملے میں لکھ رہا ہوں۔ جو آپ کہتے ہیں وہ آپ یا وہی آپ کرتے ہیں۔ تو آپ ایماندار ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جو آپ کہتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں، تو آپ، میں کہتا ہوں نماز پڑھنا اچھی بات ہے، پڑھتا نہیں لیکن
मैं ईमानदार। मैं कहता हूँ वालिदैन का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी अच्छी रहेगी अगर हम वालिदैन का एहतराम करें, लेकिन खुद नहीं करता। जब मौका आता है तो मैं लड़ाई शुरू कर देता हूँ, तेज़ आवाज़ में बात करता हूँ, मैं ईमानदार नहीं। सही है, मैं कहता हूँ कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन बोलता हूँ तो मैं ईमानदार नहीं। ईमानदारी का तकाजा ये है कि आप जो कहते हैं वो आप करते हैं। अच्छा, अब आप बोलो हाँ मैं कहता हूँ कि लोगों के साथ लड़ाई करूँगा और लड़ता भी हूँ, देखो मैं बोल भी ये रहा हूँ और लड़ भी रहा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। असल में जब आप ये कह रहे हैं कि मैं तो लड़ूंगा, मैं तो सर फोड़ूंगा लोगों के, और फोड़ भी रहे हैं आप, तो सवाल ये पूछूंगा मैं आपसे कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये सही है या गलत है? हर इंसान के अंदर अल्लाह ने ये मादा रखा है कि वो जान लेता है कि ये सही है या ये गलत है। याद रखिए, ये बताना नहीं पड़ता, ये आपको कोई नहीं सिखाता कि सही क्या है गलत क्या है। 3 जगहों से सीखते हैं आप, ये मैं और डिटेल में चला जा रहा हूँ, ये सब बच्चे जहन में रखें। आप 3 जगह हैं जहाँ से आप, 3 ज़राए हैं जहाँ से आप चीज़ें सीखते हैं। पहला ज़रिया अल्लाह ताला की वही है, कुरान, वहाँ से आप चीज़ें सीखते हैं। वहाँ उसूल साफ साफ लिख दिए अल्लाह ने, ये सही है ये गलत है। दूसरा, ये कायनात, इसमें उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं आप, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसको मैं छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा? ये आपने कहाँ से सीखा है? ये आपने नेचर से सीखा है। सही है, अगर चलती वाली बस में से मैं छलांग लगा दूंगा तो क्या होगा? ये मैंने कहाँ से सीखा है? ये नेचर है। अगर मैं तैरना नहीं जानता और 10 फीट के तालाब में छलांग लगा दूंगा तो क्या होगा? डूब जाऊंगा। ये मैंने कहाँ से सीखा है? नेचर से सीखा है। एक तो हम सीखते हैं कुरान से, एक हम सीखते हैं नेचर से, और एक हम सीखते हैं समाज से। कहाँ से सीखते हैं? हाँ, मैं किसी की दिल आज़ारी करूं, किसी की चिड़ निकालूं, निकालते ना बच्चे क्लास में, मतलब उसके अब्बा जो है वो पान वाले हैं, तो जब भी उसको देखे बोले ओए पान वाले है ना, चिड़ निकालना। अच्छी बात है बुरी बात? कुछ लोग बोले अच्छी बात, लेकिन जब उनकी चिड़ निकलती है, जब उनकी चिड़ कोई निकाले, उनको अच्छा लगता है बुरा लगता है? इसका मतलब है वो समझ जाते हैं कि चिड़ निकालना बुरी बात। तो 3 जगहों से आप सीखते हैं और आपको पता होता है, हमें सबको पता है सही क्या है गलत क्या है, ये बताना नहीं पड़ता। स्कूल में ये नहीं सिखाना पड़ता ये सही है ये गलत है, आपको पता होता है। जो चीजें सही हैं आप सही मानते हो, लेकिन उसको करते नहीं हो, और जो चीजें गलत है उसको गलत मानते हो लेकिन उसे करते हो। गलत मानते हो और करते हो बेईमान हो, सही मानते हो और मानकर करते हो ईमानदार हो। ये है मेरी डेफिनेशन ईमानदारी की। कैसे पता चलेगा कि मैं ईमानदार हूं? मैं जो कहता हूं, जो सोचता हूं कि ये सही है, मैं वो करूं तो मैं अपने अंदर ईमानदार हूं। मैं सोचता तो हूं कि ये सही है लेकिन करता कुछ और हूं तो मैं अपने अंदर ईमानदार नहीं हूं, बेईमान हूं। या मैं सोचता हूं कि ये गलत है, मुझे पता है चिड़े निकालना गलत है, मुझे पता है किसी की दिल आज़ारी करना ठीक नहीं है, लेकिन करता हूं उसे, तो मैं ईमानदार नहीं हूं। मैं क्या हूं फिर? बेईमान। ये बात समझ आ गई? जो आप कहते हैं वही आप करते हैं तो आप ईमानदार हैं। जिसे आप जानते हैं कि गलत है और वो कर रहे हैं आप, तो समझ लीजिए आप कौन है? बेईमान है। आपको क्या बनना है? ईमानदार बनना। याद रखना, खुदा की नजर में वो बातिन ही कामयाब है जो ईमानदार है। जो बेईमान लोग हैं, जो गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करता। ठीक है, हम इसके बारे में पहला अहद करते हैं। क्या है आपके पास? टेल द ट्रूथ। क्या मतलब? हमेशा सच बोलूंगा और वो करूंगा जो ठीक होगा। हमेशा सच बोलूंगा
اور وہ کروں گا جو ٹھیک ہوگا. یہ بات کلیئر ہوگی بیٹے آپ کو؟ دوسری بات کیا ہے؟ پلے بائی دا رولز. ہمیشہ زندگی اصولوں کے مطابق گزاروں گا. کیا معنی ہیں؟ بیٹے زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں، وہ آپ سیکھ لیتے ہو. مثال کے طور پر صبح جلدی اٹھنا چاہیے، ایسا ہے نا، یا سوتے پڑے رہنا چاہیے. مثلاً یہ کہ بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، اصول ہے زندگی کا. یہ سارے اصول آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ آپ کے مذہب نے آپ کو سکھائے بے شمار اصول. شراب پینا حرام ہے، یہ اصول ہے، صحیح ہے. چوری کرنا گناہ ہے، یہ اصول ہے. ہمیشہ زندگی اصولوں کے مطابق گزاروں گا. جو اصول موجود ہیں میں اصول کو وائلیٹ نہیں کروں. ایمانداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو اصول موجود ہیں اس اصول کی خلاف ورزی آپ مت کریں، تو آپ ایماندار ہیں. آپ جا رہے موٹر سائیکل لے کے لال بتی جل گئی، یہ اصول ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے. آپ رک گئے، ایماندار ہو. آپ نہیں رکے، بھاگ گئے، سگنل توڑ دیا، تب آپ ایماندار نہیں ہو. آپ کون ہو؟ بے ایمان ہو، کیونکہ اصول کی آپ نے کیا کر دی؟ خلاف ورزی. آپ کو اپنے اندر ایمانداری ڈیولپ کرنی ہے. بے ایمانی سے معاشرے نہیں چلتے بیٹا. آج آپ کے معاشرے میں جو پرابلمز ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بے ایمانی ہے. سب بے ایمان ہو رہے ہیں. میں اور آپ بھی ہو جائیں کیا؟ صحیح یاد رکھیں، معاشرے میں بے شمار لوگ غلط کام کرتے ہیں، لیکن معاشرہ چلتا ان لوگوں سے ہے جو صحیح کام کرتے ہیں، جو اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو میں اپنے آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ زندگی اصول کے مطابق گزاروں گا. ٹھیک ہے؟ یہ اصول کہاں سے پتہ چلیں گے آپ کو؟ یہ سوسائٹی بتا دے گی آپ کو. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ اصول ہے، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے. کچھ اصول خدا کے فائنلائز ہیں. شراب پینا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے، مردار کھانا حرام. یہ اصول خدا نے بتا دیے ہیں. کچھ اصول معاشرہ بتائے گا آپ کو. بھاگ کے شادی نہیں کروں گا، اصول ہے نا. کیا اصول؟ یہ بھاگ کے شادی کرنے کا اصول ہے. معاشرے میں بھاگ کے شادی کرنے والے کو اچھا سمجھتے ہیں. ایک بچہ کہہ رہا ہاں وہ کہہ رہا ہاں بھاگ کے شادی کرنا اچھا اصول ہے. دیکھو کیسے پتہ چلتا ہے صحیح اور غلط کا. چوری کرنا، ایک آدمی نے بولا چوری کرنا اچھی بات ہے. کیا بولا؟ بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، مال آ جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، تمہارے گھر میں چوری ہو جائے، کچھ لوگ آئیں تمہارے گھر کا سارا مال لے جائیں، صحیح ہے؟ یہ تو صحیح نہیں ہے. یہ جب آپ کوئی بات اپنے اوپر الٹاؤ نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے. جیسے میں نے کہا بھاگ کے شادی کرنا اچھی بات ہے. اب میں بولوں میری بہن بھاگ جائے تو فوراً بدل جاتا ہے کہ صحیح ہے، کیونکہ جو اصول بھی آپ اپنے اوپر لگاؤ گے، بھاگ کے شادی اس کو بھی تو بھگاؤ گے نا، یا نہیں؟ بہن بھاگ گئی تو کیسا دوگ رہا ہے نا، نہیں یار یہ صحیح نہیں. جب جو اصول آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، پتہ نہیں چل رہا، اس کو پتہ چلانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کو اپنے اوپر لگاؤ الٹا کر کے، فوراً بدل جائے گا کہ یار یہ صحیح ہے یا یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں یہ ایمانداری کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ زندگی اصولوں کے مطابق گزاروں گا. اور یہ اصول مجھے کہاں سے ملیں گے؟ معاشرہ سکھائے گا، صحیح ہے، قرآن مجھے سکھائے گا، میرا مذہب مجھے بتائے گا، میرے پیرنٹس بتائیں گے. میرے جیسے آپ اسکول میں آتے ہیں وہاں پہ بھی کچھ اصول بنا دیے جاتے ہیں کہ آپ 8:30 بجے پہنچو گے، 8 بجے آؤ گے، پہلے ترانہ ہوگا، پھر یہ اصول ہوتے ہیں.
آپ اصول کو فالو کرتے ہو, اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہو تو آپ ایماندار ہو. آپ اصول کو وائلیٹ کرتے ہو. اب ہم نے دیکھا بہت سے بچے کرتے ہیں. ابھی دیکھیں وہ موٹر سائیکل چلانے پہ پابندی لگی ہوئی ہے, ایک پہیے پہ موٹر سائیکل چلانے پہ پابندی ہے. بے شمار بچے چھپ چھپ کے چلا رہے ہوتے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں, اصول کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اصول کو چھوڑ رہے ہیں, توڑ رہے ہیں. یہ کرمنلز ہیں. یاد رکھیے گا, ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اصول توڑتے 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 آدمی کہاں چلا جاتا ہے, کرمنل بن جاتا ہے. صحیح, ڈکیت بن جاتا ہے, دہشت گرد بھی بن جاتا ہے پھر آ کر. تو ہم اصول کو نہیں, ہم اصول کو چھوڑیں گے نہیں, اصول کو فالو کریں گے. نمبر 3 کیا ہے آپ کے پاس, not exaggerate the facts. مبالغہ آرائی سے کام نہیں لوں گا. کیا ہوتا ہے یہ مبالغہ آرائی؟ مبالغہ آرائی سے کام نہیں لوں گا. کیا مطلب؟ یعنی مبالغہ آرائی کا مطلب ہوتا ہے بڑا چڑھا کے بتانا. آپ روزانہ 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں گھر میں, کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں؟ جب آپ سے پوچھا ہاں بھائی کتنے گھنٹے پڑھتے ہو, 4 گھنٹے پڑھتا ہوں. کتنے گھنٹے پڑھتا ہوں؟ 4 گھنٹے. پڑھتے کتنا ہے؟ 1 گھنٹہ. بلکہ وہ بھی نہیں پڑھتے, آدھا ہی گھنٹہ پڑھتے ہیں لیکن بولتے کتنا ہے؟ 4. اس کو بولتے ہیں مبالغہ آرائی. جب آپ مبالغہ آرائی کرتے ہو, ایگزیگریشن آپ کی لائف میں آ جاتا ہے, تو پھر آپ ایماندار نہیں رہتے, پھر آپ بن جاتے ہو چھوڑو. اردو میں کیا بولتے ہیں؟ چھوڑو. یعنی لمبی لمبی آپ جو ہے وہ باتیں بناتے ہو, لمبی لمبی, میں یہ کر دیا, میں وہ کر دیا. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے اگر لڑائی میں, جیسے لڑکوں کی بات کر رہا ہوں, دوستوں میں جھگڑا ہوتا ہے, پھٹا ہوتا ہے, اور آپ نے جا کے کسی کو ایک تھپڑ لگا دیا, ایک لگایا نا. جب آپ دوسروں سے ملتے تو کیا کہتے ہو؟ ارے میں نے تو تھا کر دیا, میں تو چھوڑا, میں اس کو مارا, میں 4 مکے لگائے ادھر, میں نے ہڈی توڑ دی اس کی ٹانگ کی, اور یہ مارا کیا تھا صرف, وہ بھی ڈرتے ڈرتے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبالغہ آرائی. جب آپ کی لائف کے اندر مبالغہ آرائی آتی ہے, بڑا چڑھا کے بیان کرنا. صحیح, لڑکیاں بھی کرتی ہیں, بہت کرتی ہیں. مطلب گھر میں انڈا صحیح سے بنانا آتا نہیں, قورمے تک کی بات کر دیتی ہے. قورمہ بنایا تھا ہم نے, یہ پکایا تھا ہم نے, وہ پکایا تھا, اور انڈا بنانا بھی ان کو صحیح سے نہیں ہے. مبالغہ آرائی سے باہر آ جائیں. آپ وہ کہیں جو آپ ہیں, اپنے بارے میں وہ بولیں جو آپ ہیں. اس سے آپ کو دیکھیے گا فائدہ ہوگا زندگی کے اندر, کیونکہ ایمانداری ایک کیریکٹر ہے. یاد رکھنا, آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ اپنے کسی کام کے لیے 2 آدمی آپ کو دیے جا رہے ہیں, ایک ایماندار ہے ایک بے ایمان ہے, آپ کس کو چنو گے؟ فیکٹ ہے یہ. آپ بولو گے مجھے, میں اپنے اسکول کے اندر استاد رکھوں گا تو میں ایسے 2 اساتذہ آ جائیں, ایک ایماندار ہو ایک بے ایمان ہو, تو میں چاہوں گا ایماندار کو ہائر کروں. ایسی آپ کسی کمپنی میں جاؤ گے, اگر آپ کے اندر ایمانداری ہوگی تو آپ کی ویلیو زیادہ ہوگی. آپ میں اندر ایمانداری نہیں ہے, آپ باتیں بنانا جانتے ہو, وہ بولتے ہو جو ہو نہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے اکثر, مطلب ٹیچر آتے ہیں, ان سے پوچھا جائے کیا پڑھانا آتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے تو میتھ بھی پڑھایا ہے, فلانی کلاس کو پڑھایا ہے, فلانی کلاس کو پڑھایا ہے, فلانے اسکولوں میں پڑھایا ہے, ادھر پڑھایا ہے, ادھر پڑھایا ہے. سی وی دیکھو تو اس میں 25 اسکول لکھے ہوتے ہیں کہ یہاں بھی پڑھایا ہے, یہاں بھی پڑھایا ہے. کلاس میں جا کے ایک سوال کرانے کے لیے کھڑے ہوتے تو پھنس جاتے ہیں. تو فوراً نظر آیا تھا کہ یہ ایماندار نہیں. انہوں نے کیا کرا ہے؟ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے. خدا کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لینا بند کر دیں. آپ اگر 4 گھنٹے پڑھتے ہیں نا, حقیقت میں کتنا پڑھتے ہیں؟ 4 گھنٹے. تو پبلک کو بولیں 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں. یاد رکھیں یہ کیریکٹر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, یہ والا, جس میں آپ ہوتے بہت کچھ ہیں, بتاتے تھوڑا ہیں. یہ کیریکٹر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, جو بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں, بتاتے نہیں, اظہار نہیں کرتے. یاد رکھیں, ادارے وہ چلاتے ہیں, زمانے کی کو لیڈ وہ کرتے ہیں. جو بڑبولے ہوتے ہیں, پخ 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 بولتے رہتے ہیں, کرتے ورتے کچھ نہیں ہے, ان پر زمانہ نہیں چلتا. میں اور آپ مبالغہ آرائی والے نہیں بنیں گے.
وہ کہتے ہیں نا ایک بہت بڑا آئس برگ ہوتا ہے سمندر میں, اس کی ٹپ صرف باہر دکھ رہی ہوتی ہے, اندر کیا ہوتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے. آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اندر وہ بہت کچھ ہو لیکن صرف دکھ کیا رہا ہو, آئس برگ کی ٹپ دکھ رہا ہو اور خود آئس برگ ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہے وہ ٹپ اور دکھ کیا رہا ہے آئس برگ دکھ رہا ہے. تو کیا ہوگا, وہ ایسا پھٹے گا کہ اس کا اعتماد سب ختم ہو جائے گا. دنیا اس پہ اعتماد نہیں کرے گی. تو لڑکوں میں سے بھی اور لڑکیوں میں سے بھی ہر بچہ اس معاملے کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے کہ میں جو ہوں وہ دکھوں گا بس, یا میں جو ہوں اس سے کم دکھوں گا, وہ نہیں دکھوں گا جو میں نہیں ہوں. مبالغہ آرائی سے کام نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ کیا پوائنٹ ہے اگلا, تسلیم کروں گا. کیا بات ہے. ایمانداری کا سب سے اچھا نشانی یہ ہے اپنی غلطی کو تسلیم کروں گا. سب سے بڑا ایماندار آدمی وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان لے. ٹھیک ہے, ایک بات میں آپ کو بتاؤں پیارے بچوں, غلطی ماننا سیکھ لیں, جان لیں. غلطی ماننے سے نقصان نہیں ہوتا, غلطی پہ اڑ جانے سے نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ غلطی کریں اور بولے نہیں صحیح ہے میں نے ایسی کو کر لو کیا کریں گا, یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. غلطی مان لیں, ایکسیپٹ کر لیں, ہاں یار غلطی ہوگی, میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش. یاد رکھیں آگے کون بڑھیں گے, جو غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. غلطی کو ٹھیک کون کرے گا, جو پہلے غلطی کو مانے گا. وہ بولے غلطی نہیں ہے میری, تو کیا وہ مانے گا. دیکھو نا وہ ایک نعرہ لگ رہا ہے ابھی, مجھے کیوں نکالا وہ مان رہا اپنی غلطی نہیں, کیا وہ صحیح کرے گا اپنے آپ کو, نہیں کرے گا. صحیح کون کرتا ہے اپنے آپ کو, صحیح وہ کرتا ہے جو غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے. بہت بڑی صلاحیت ہے انسان کی غلطی کو ماننا. جو غلطی نہیں مانتے وہ شیطان ہوتے ہیں, ابلیس ہوتے ہیں. یاد رکھیں ابلیس نے غلطی نہیں مانی, فرشتوں نے مان لی. جو غلطی مان لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے, جو غلطی نہیں مانتا اڑ جاتا ہے غلطی کے اوپر, پھر وہ شیطان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو اندر سے بھی مان لیں ہاں ہو گئی, لوگوں کے ساتھ بھی مان لیں, اظہار کریں ہاں بھائی غلطی ہوئی, آئندہ ہم اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے. دیٹس اٹ. توبہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. توبہ کس کی قبول کرتا ہے, جو مانتا ہے نا. پہلے وہ مانتا ہے, اندر سے محسوس کرتا ہے یار غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کو اندر سے فیل ہوتا ہے, گلٹی فیل کرتا ہے, پھر خدا کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے. وہ مانے نہیں, بولے میں تو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, تو میری ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی غلطی کو تسلیم کروں گا. وہی لوگ ایماندار ہیں جو غلطی مانتے ہیں. جو غلطی نہیں مانتے وہ ایماندار تھوڑی ہیں, بےمان ہیں. وہ بولیں گے غلطی نہیں کی ہم نے, چوری کر کے کوئی بولیں گے ہم نے غلطی نہیں کی, یہی بولیں گے مجھے کیوں نکالا. صحیح ہے. نمبر 5 اور آخری, not take things that do not belong to me. کیا مطلب ہوا, وہ چیزیں نہیں لوں گا جس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. وہ چیزیں نہیں لوں گا جس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے بیٹے. ہمارے پاس نا شارٹ کٹ بہت آتے ہیں. ابھی آپ لڑکے ہو, تھوڑے کالج لیول پہ جاؤ گے, گریجویشن کرو گے, تو لوگ آپ کو کہہ رہے ہوں گے شارٹ کٹ, ابے یہ کر لے اس میں بہت پیسہ ہے, تو اس میں محنت نہیں کرنی پڑے گی. میں نے دیکھا ابھی آتی ہے پوسٹ, ایک آدمی کو لے آئے 5,000 وہ دے دے, پھر وہ 4 آدمی بنائے, 4 آدمی اگلے 5 آدمیوں کو لے کر آئے. مطلب ایک MLM سسٹم ہوتا ہے جس میں ہر آدمی آ رہا ہوتا ہے, بیوقوف بن رہا ہوتا ہے اور پیسے جمع کرا کے جا رہا ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کو اس میں سے تھوڑا تھوڑا منافع
تو یہ کیا ہے؟ یہ تنازع دراصل یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو محنت نہ کرنی پڑے اور آپ کو فائدہ مل جائے. میں محنت نہ کروں، کام نہ کروں، رزلٹ آ جائے. یہ ایمانداری ہے. میں پورا سال نہ پڑھوں، امتحان میں چھپا ماروں اور اے گریڈ آ جائے. ایمانداری ہے یہ؟ ایمانداری تو نہیں. میں نے جب کام ہی نہیں کیا تو مجھے ریزلٹس کیسے ملیں گے؟ جب ہم کہتے ہیں نا ایماندار بنے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو میں کہتا ہوں کہ صحیح ہے اس کو میں فالو کروں. نقل کرنا صحیح ہے، غلط کریں گے، یس کریں گے. ایماندار نہیں، بے ایمان. ٹھیک ہے؟ اپنی پوری کوشش کریں، یہ فیصلہ کر لیں کہ میں زندگی میں جو چیز اچیو کروں گا وہ ہوگی جو محنت سے کروں گا. ایک اصول ہے، جب ہم یہ کہہ رہے تھے نا یہاں پر ہمیشہ زندگی اصولوں کے مطابق گزاروں گا، تو ایک اصول ہے زندگی کا، ترقی کا زینہ ہوتا ہے، ترقی کی لفٹ نہیں ہوتی. زینہ وہ ہوتا ہے جس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھ کے جانا پڑتا ہے، اور لفٹ ہوتی ہے اس میں آپ بیٹھے بٹن دبا شو اوپر. ترقی کا زینہ ہوا کرتا ہے، ترقی کی لفٹ نہیں ہوتی. یہ اصول ہے زندگی کا. دنیا کے اندر بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے ترقی یافتہ، ان سے جا کے پوچھیے آپ کی ترقی کیسی تھی، اس کے پیچھے پوری کہانی سنائیں گے آپ کو. ایسے گئے تھے، ایسے چلے تھے، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. اور جو شارٹ کٹ کے چکر میں ترقی کرتے ہیں پھر وہ پکڑے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، پھانسی دے دی جاتی ہے، جیل چلے جاتے ہیں. ترقی تو مل جاتی ہے لیکن اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ خطرناک ہوتا ہے. اس لیے یہ بھی ایک اصول ہے دنیا کا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی، قدم اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا پڑے گا. شارٹ کٹ کے پیچھے کبھی مت جائیے. اگر آپ سمجھتے ہو کہیں سے آپ کو شارٹ کٹ دکھ رہا ہو، پیسے دکھ رہے ہو، آمدنی دکھ رہی ہو، شہرت دکھ رہی ہو، محتاط ہو جائیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے عہد کیا ہے وہ چیزیں نہیں لوں گا جس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. یہ میں نے ارن نہیں کی، یہ میں کما نہیں رہا ہوں، یہ مجھے کہیں سے دوسرے کی محنت مجھے مل رہی ہے، نہیں لوں گا. تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں جو چیز حاصل کروں گا وہ محنت کر کے حاصل کروں گا، جستجو اور جدوجہد کر کے مجھے وہ ملے گی. کسی دوسرے کی پراپرٹی پہ قبضہ نہیں جماؤں گا. صحیح ہے؟ اگر جما لوں گا تو ایماندار نہیں رہوں گا، اور ایماندار لوگ جنت میں جائیں گے. یہ مسئلہ تو یہاں بہت تھوڑا ہے، آپ کھٹاکھٹ جلدی سے بڑے ہوں گے، جلدی سے بوڑھے ہوں گے، جلدی سے مر جائیں گے. اصل زندگی تو آپ کی کہاں کی ہے؟ آخرت کی ہے. اگر آپ نے یہاں شارٹ کٹ لگا بھی دیا اور ترقی کر بھی لی اور لوگوں کا مال کھا کے اپنی محنت کے بجائے دوسروں کی چیزیں ہتھیا کے آپ بن بھی گئے، آخرت میں آپ کا بہت برا حال ہونے والا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ فیصلہ کر لیں اپنی زندگی کے لیے کہ جو وہ چیز نہیں لوں گا جو میری نہیں. میری کون سی ہوگی؟ جو میں محنت سے حاصل کروں گا. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہو گیا ٹاپک ختم. 3 کیریکٹر ہو گئے.